اس لیے جمع کیا تھا آپ ہلاک ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہو گئے۔ وتب کا معنی وہ ہلاک ہو گئے۔ اب اس کو مال پہ ناز تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ، اس کا مال اس کے کام نہ آیا۔ وہ اپنی تجارت پر فخر کرتا تھا، وما کسب، اس کی کمائی بھی اس کے کام نہ آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کی ذمہ داریوں پر کام کرنا شروع کیا، نبوت کا اعلان کیا، تو اس نے ہر طرح کی تکلیفیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہائش کے قریب اس کا گھر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے جاتے، یہ پیچھے نکل کر مذاق کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم کی نسبت اس کے دو بیٹوں کے ساتھ، سگا چچا تھا، قریبی رشتہ تھا، دو بیٹوں کے ساتھ نسبت طے تھی، عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ، اس نے وہ بھی ختم کروائی۔ پھر قریش نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہیے، خاندانی اعتبار سے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے بھی کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس نے قریش کا ساتھ دینے کے بجائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے ان کا ساتھ دیا۔ یہ ساری تکلیفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، ٹوٹ گئے، اور ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جائیں، اور ہلاک ہو گئے، اور اس کا مال اس کے کام نہ آیا، نہ اس کی کمائی، نہ اس کی تجارت اس کے کام آئی۔ اور نتیجہ آخرت میں جو ہوگا وہ اگلی آیت کے اندر ہے۔ چونکہ یہ بڑا خوبصورت تھا، اس کا چہرہ سرخ، اس وجہ سے شعلہ دھوئیں کے بغیر جو ہوتا ہے اس کو لہب اس وجہ سے کہتے ہیں، وہ شعلہ مارتا سرخ ہوتا ہے اور اس میں دھواں نہیں ہوتا۔ اس کا چہرہ بھی بڑا صاف ستھرا اور خوبصورت تھا، اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا۔ اصل نام اس کا عبد العزیٰ تھا۔ اس کو بیماری لگ گئی۔ ایک ہوتے ہیں چیچک کے دانے، ایک خسرہ ہوتا ہے جو چھوٹے بچوں کو نکلتا ہے، اس کے درمیان میں ایک بیماری ہوتی ہے جس کو عادس کہتے ہیں حکما۔ تو وہ بیماری اس کو لاحق ہو گئی، اور عرب میں یہ مشہور تھا کہ یہ متعدی بیماری ہے، دوسروں کو لگتی ہے۔ پھر اس کو طاعون کا پھوڑا بھی نکل آیا۔ جب یہ دونوں چیزیں اس کو لاحق ہوئی تو اس کے بیٹوں کو پتہ چلا۔ اس کے بیٹوں نے کہا کہ ابا کو تو یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے، اب بابا جی کا کیا کیا جائے، ہم قریب جائیں گے ہمیں بھی یہ لگ جائے گی۔ انہوں نے ایک حبشی غلام کو جو باہر مزدوری کرتا تھا اس کو کہا کہ آپ کتنی دیہڑی لیتے ہیں روزانہ؟ اس نے قیمت بتلائی، میں اتنی لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم دیہڑی بھی زیادہ دیں گے، معاملہ رہا کھانے کا، کھانا بھی گھر سے کھا لیا کر، کرنا صرف اتنا ہے کہ بابا جی ہیں، بابا جی بیمار ہیں، ان کو کھانے پینے کے لیے دودھ وغیرہ، پانی وغیرہ یا اور کوئی چیز کھانے کی دینی ہو وہ ان کو دینی ہے، بس اتنا سا کام ہے۔ اب بیٹے دور ہوئے ہیں، یہ متعدی بیماری لگ چکی ہے، کہیں ہمیں بھی لائق نہ ہو جائے، ایک غلام کو لا رہے ہیں پیسہ دے کے۔ پیسہ کس کام آیا؟ خیر غلام آیا، غلام کو بھی پتہ چل گیا کہ انہوں نے مجھے اس لیے رکھا ہے کہ بابے کو یہ بیماری ہے اور یہ متعدی ہے۔ غلام نے ایسا کرنا شروع کر دیا کہ جو بھی بابے کے لیے آتا وہ خود کھا جاتا، دودھ آتا خود پی جاتا، اور ان کو کہتا بابا ٹھیک ہے۔ اب بابے نے بولنا شروع کیا۔ میں پوچھا بابا کیوں چلا رہا ہے؟ کہا ویسے ہی بابا جی کھانس رہے ہیں یا ویسے ہی بول رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ چند دن گزرے، بابا جی کی آواز بند ہو گئی، لیکن وہ غلام جو تھا، مزدور جو تھا، وہ اپنی روٹین پہ چل رہا ہے۔ ان کو شک ہوا، انہوں نے جا کے دیکھا بابے کا رنگ بھی بدل چکا ہے، اس کا چہرہ بھی بدل چکا ہے، اور وہ مر چکا ہے۔ اب دوبارہ یہ گئے بازار کے اندر، انہوں نے حبشی غلاموں سے کہا کہ بابا جی ہیں، ان کو قبر میں دبانا ہے،
اس کے لیے آپ ہم سے مزدوری لے لیں، یہ کام کر دیں۔ ان حبشی غلاموں نے لکڑی کے ذریعے سے اس کو قبر میں دبایا ہے۔ یہ اس کی حالت ہوئی عبد العزیٰ ابو لہب کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اس نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن نے جواب دی، وہ تب اور ٹوٹ گئے جس مال پر ناز کرتا تھا، ما اغنا عنہ مالہ، اس کا مال اس کے کام نہ آیا، وما کسب، نہ اس کی تجارت نہ اس کی کمائی۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ سیصلی نارا ذات لہب، ایسی آگ میں داخل کیا جائے گا جو شعلے مارتی ہوگی۔ یصلا کا معنی سالی یصلا داخل، جبرن داخل کرنا، کسی چیز کو زبردستی داخل کرنا۔ اس کو ایسی آگ میں داخل کیا جائے گا جو شعلے مارتی ہوئی ہوگی، شعلے مارنے والی، لپٹنے والی آگ میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی، اس کی بیوی کا نام عوراء تھا، اور اس کی کنیت ام جمیل اور ام جمیلہ دونوں آتی ہیں۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن تھی، عوراء بنت حرب، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی پھوپھی تھی۔ جب یہ اس کے نکاح میں آئی تو ابو جہل کی بیوی عوراء نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچانا شروع کی۔ مفسرین لکھتے ہیں جنگل میں جاتی، کانٹے اکٹھے کر کے لاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا اتنے مال کے باوجود، زیور ہونے کے باوجود اتنی کنجوس تھی کہ ایندھن جا کر جنگل سے خود اکٹھا کر کے لایا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ ایندھن لے کر آ رہی، سوکھا ایندھن تھا، زیادہ اٹھا لیا گٹھڑی، تو مونچھ کی رسی سے باندھی ہوئی تھی، تو وہ ایندھن گرا اور رسی اس کے گلے میں پھنس گئی، وہیں پر پھندا لے کر یہ بھی مر گئی۔ تو یہ اس کا انجام ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو تکلیف دینے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وامرأتہ، اور ابو لہب کی بیوی حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھانے والی تھی۔ ایک مطلب تو یہ حمالۃ الحطب کا، دوسرا مطلب چغل خور، چغل خور کو بھی حمالۃ الحطب کہا جاتا ہے، حسم گش فارسی زبان کے اندر کہتے ہیں۔ حمالۃ الحطب کو چغل خور کا محاورہ کیوں ہے یہ؟ اس کی وجہ یہ کہ چغل خور یہاں سے بھی بات لے گا، یہاں سے بھی بات لے گا، یہاں سے بھی بات لے گا۔ تو ایندھن اکٹھا کرنے والا، لکڑیاں اکٹھی کرنے والا، یہاں سے بھی سوکھی لکڑی، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی، جب سوکھی لکڑی کو اکٹھا کر کے آگ لگائی جائے گی، آگ بہت زیادہ بڑھکے گی۔ چغل خور بھی یہاں سے بات لیتا ہے، یہاں سے بات لیتا ہے، یہاں سے بات لیتا ہے، پھر چغلی کرتا ہے تو پورے معاشرے کے اندر آگ بھڑکتی ہے۔ اس وجہ سے حمالۃ الحطب چغل خور کو بھی کہا جاتا ہے۔ فی جیدہا، یعنی وامرأتہ، ابو لہب کی بیوی کی گردن میں حبل، رسی ہے، من مسد، مونج کی بٹی ہوئی رسی اس کی گردن میں، یعنی جس طرح میں نے عرض کیا گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی تو گٹھڑی گری، پھندا لگا اور اس پھندے کے ذریعے سے مر گئی۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، جس طرح حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی یہ حقیقی شخصیت بھی ہے اور ایک رمزی نام بھی ہے، اسی طریقے سے ابو لہب اور وامرأتہ، اس کی بیوی، یہ حقیقی کردار بھی ہیں اور رمزی نام بھی ہے۔ حقیقی کردار تو آپ کے سامنے آ چکا، رمزی نام کا مطلب یہ کہ ہر متکبر، ہر تکبر کرنے والے کو بھی ابو لہب کہا جاتا ہے، یہ رمزی نام ہے۔ اور متکبر کے معاونین اور تعاون کرنے والے کو وامرأتہ، اس کے عون اور مددگاروں کو رمزی طور پر ابو لہب کی بیوی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔